from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, अमेरिका में वोट डालने वाला वोटर अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करता है। पाकिस्तान में ये फैसला वोट काउंट करने वाला करता है। वोटर का इसमें कोई हाथ नहीं होता। वोट काउंट करने वाला जिसको जी चाहे जिता दे। अच्छा, इस फर्क को ज़रा महसूस करना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ 3 बेसिक बातें रखना चाहता हूँ। ये कमिंग इलेक्शन से मुतालिक अगर आप अपने जहन में इनको रखेंगे तो बात समझने में हमें आसानी हो जाएगी। देखिए, इलेक्शन फ्रॉड को रोकने में 3 चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। नंबर 1, हिम्मत, करेज। नंबर 2, एनर्जी, क़ुव्वत। और नंबर 3, ज़हानत। और ज़हानत यह है कि आप आज कोशिश करें कि आज इस बात की तैयारी करें कि फ्रॉड ना हो सके। मसलन इलेक्शन होने से पहले फ्रॉड को पहचान लेना और उसको रोक लेना, ये ज़हानत होगी। ये बात ज़हन में रखिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 कि इलेक्शन फ्रॉड को रोकना जो है ना, वो हुब्बुल वतनी है, वो हिम्मत है। अच्छा, और आपके अंदर ये एनर्जी होनी चाहिए कि आप लोगों को बता सकें जाकर डोर टू डोर कि वोट छीनने वाला आपका वोट नहीं, आपके बच्चों की रोटी छीन रहा है आपसे। इसलिए बाहर आइए और अभी डट के इसका मुकाबला कीजिए। देखिए, आने वाले इलेक्शन में जो आसार बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि धांधली नहीं, बहुत बड़ी धांधली होगी। वो किसी भी सूरत इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने नहीं देना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर उसको 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो वो सदारती निज़ाम भी ला सकता है, अदलिया को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, सियासतदानों और जर्नल्स की ये जो जर्नल हैं हमारे, उनकी ब्लैक मेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो नहीं चाहते कि उनके हाथ से, जर्नल्स को अब ये एडिक्शन है कि इनको कंट्रोल करना है। वो समझते हैं ये ईमानदारी वफादारी ये कौम है कि हम इनको पॉलिटिशियन को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये बैठ चुकी है। अच्छा, तो वो नहीं चाहते कि उनके हाथ से ये पावर निकल जाए। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो इमरान जीते तो 70-80 सीटें ले, उससे ज़्यादा ना ले। और अगर उसको हुकूमत भी बनानी पड़े तो मजबूरन वो इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाए। इत्तेहादी जो होते हैं, छोटी जमातें होती हैं, वो इनके पॉकेट में होती हैं और ये उसके ज़रिए उसको कंट्रोल करें। देखिए, इलेक्शन तो ये करा देंगे, इनको कराना पड़ेगा झूठा सच्चा। लेकिन इलेक्शन कराने से पहले इनकी तैयारी देखिए क्या है। इन्होंने आज हर घर के वोट जो हैं वो 2-2, 3-3 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। कंफ्यूजन फैला दिया। एक घर में बेटे का वोट यहाँ पे है, शोहर का वहाँ पे है और माँ का वहाँ पर है। ये सब ड्रामे किस लिए किए गए हैं? सीधी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। ये अपना कंट्रोल चाहते हैं, जिस तरह चाहेंगे उस तरह उसको मनूवर करेंगे। अच्छा, देखिए, फेयर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या होगा? इमरान खान जीतेगा, पाकिस्तान को डायरेक्शन मिल जाएगी, जर्नल जो है वो अपना कमांड जो है वो एजेंसीज वो उस पे से खो देंगी। ठीक है ना? आज इसके लिए नाखुश कौन है? नून लीग, पीपीपी, भारत, जर्नल, ये सब नहीं चाहते कि ये फेयर इलेक्शन हो और इमरान खान जीते। अच्छा, इलेक्शन तो मैंने भी आपसे अर्ज किया ना कि मजबूरन करा देंगे, लेकिन असल चीज़ तो रिजल्ट्स हैं। अच्छा, रिजल्ट्स को कंट्रोल करेंगे तो इमरान खान को कंट्रोल कर सकेंगे। सीधी सी बात है। अब उसके लिए ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल करेंगे। देखिए, भरपूर अंदाज से मुनज़्ज़म तरीके से ये धांधली करेंगे। पीटीआई को फॉरेन फंडिंग केस के अंदर
پھنسانے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کی انرجی اور اٹینشن جو ہے اس طرف ضائع ہو. پی ٹی آئی کے ارکان کو توڑیں گے, پی ٹی آئی کے اندر ناراض گروپ کو تشکیل دیں گے, قریشی کو لالچ دیں گے. یہ پہلے بھی فوج کا آدمی ہے اور میں ان کو ہمیشہ پتہ نہیں کیوں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, مجھے یہ آدمی عمران خان کا وفادار نظر نہیں آتا. اچھا, شیخ رشید کے فوج سے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور وہ اتنا ذہین آدمی ہیں, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں عمران خان کو گھات کیسے لگا سکتا ہوں, کیونکہ وہ ذہن پہ اثر انداز ہوتا ہے اس کا مشورہ, اور بہت عقلی مشورہ ہوتا ہے اس کا. تو اس سے بھی احتیاط برتنی چاہیے اور ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ شیخ رشید صاحب, آپ جلدی اپنی اننگ ختم کرنے کا اعلان کرنے والے, ریٹائر ہونے والے. اگر غداری کے ساتھ کی تو موت تک بے عزتی سہنی پڑے گی, اور وفاداری کے ساتھ کی تو آپ کی قبر پہ پھول چڑھائے جایا کریں گے, آپ کا عرس منایا جائے گا اور آپ ایک اچھے نام سے یاد کیے جائیں گے. اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ جتنا شور اور زور پی ٹی آئی نے جلسوں پر لگایا ہے, اتنا ہی شور, اتنا ہی زور الیکشن کمیشن کے یہ جو دھاندلی کے پروگرام ہیں ان کا پردہ چاک کرنے میں کیوں نہیں لگا رہے. آپ کے وہاں یہ تو صورتحال ہے کہ آپ ٹکٹ صحیح لوگوں کو نہیں دے پاتے ہیں, اس کے لیے بھی عمران خان نے کہا وہ خود بیٹھیں گے. اس پارٹی کے اندر کوئی بھی کام جو ہے وہ عمران خان کے بغیر نہیں ہوتا, انہوں وہی کریں گے, کہیں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. یہ بہت افسوس کی بات ہے اور اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیکنڈ لیئر نہیں پیدا کی اور اپنے گرد ایسے لوگ نہیں باقاعدہ پیدا کرنے پڑتے ہیں. ان کی ٹریننگ کرتا ہے لیڈر کہ اچھا اگر میں نہیں ہوں گا تو تم ہوگے, تم یہ فیصلہ کرو گے. اور کچھ لوگ ہر جماعت کے اندر, جس جماعت میں بنیاد کے پتھر زیادہ ہوں, ایسے لوگ بڑی تعداد میں ہوں کہ وہ یہ سوچ کے پارٹی میں کام کریں کہ ہم بنیاد کا پتھر بننے کو تیار ہیں, ہم بنیاد میں چھپ جائیں گے, اوپر اس کا گنبد چمکے گا, لوگ دوسرے چمکیں گے, بھلے چمکا کریں, ہم یہاں پہ بیٹھ کے کام کریں گے. یہ جس پارٹی میں ایسے لوگوں کی تعداد نہیں ہوتی ان کا مستقبل بڑا مخدوش ہوتا ہے اور وہ عمارت کبھی بھی گر سکتی ہے. پی ٹی آئی میں یہ چیز ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, لیکن یہاں کون کس کی سنتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے اور ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے یہاں پہ ایک بڑا پلان بنا کے دیا تھا کہ لوگوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے, کیسے منتخب کرنا ہے, ان کو کس کس پروسیس سے گزار کے آگے لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو بتایا, وہ جو ہے فیصل, کیا نام ہے اس کا, بڑا اچھا لڑکا ہے وہ فیصل, جو ان کے اسٹیٹ سیکرٹری ہوتے ہیں, انہوں نے سنا اور سن کے ٹال کر دیا. میں نے ظفر چیمہ صاحب کو یہاں بتایا, انہوں نے سنا, انہوں نے بھی سن کے ٹال دیا. تو پھر ہمیں بھی کیا پڑی, اتنی تو نہیں پڑی ہے ہم ان سے محبت ضرور ہے, سپورٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں کریں گے کہ ہم اپنا ٹائم ان کے پیچھے دوڑ کے ضائع کریں اور کہیں نہیں صاحب ہم آپ کی شیروانی صاف کر دیں. نہیں, اب جیسی اب آپ چلائیے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہمیں افسوس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یار پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. عمران خان کا ہارنا عمران خان کے لیے کوئی معنی نہیں ہے, پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے. اس وجہ سے ہم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیے, انہوں نے آ کے اپنا کام دکھا دیا 2 مہینے میں ہی کہ اپنے مقدمات وہ کروائے, نیب کو ختم کیا, یہ کیا. الیکشن کمیشن میں بھرپور دھاندلی ہو رہی ہے. باجوہ کو پوری باتیں پتہ ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کو پوری باتیں پتہ ہیں. کوئی 100 نوٹس نہیں لیتا کہ یہ اندر وہ بیٹھا ہوا آدمی کیا کر رہا ہے. اور یہاں پہ بھی کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے پارٹی کی طرف سے, بہت کم توجہ دیتے ہیں. اس بہت زیادہ توجہ چاہیے. دیکھیے اصل چیز تو رزلٹ ہے نا, کہ بھائی رزلٹ کیا نکلیں گے. اگر وہ آپ کو ٹیکنیکلی ہرا دیں, کب سے دھاندلی ہو رہی ہے؟ آج سے برسوں 70 سال سے وہاں دھاندلی ہو رہی ہے. وہاں الیکشن میں ہوتی دھاندلی ہے بھائی. ایجنسیز ہی فیصلہ کرتی ہیں کس کو کتنا جتانا ہے, کس کو کب اتارنا ہے. تو اس کا بندوبست آج کیجئے. دیکھیے آج اگر بندوبست کر لیں گے تو کل سکھ ہوگا, اور اگر آج آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی
تو کل دکھ ہوگا. تو اس سلسلے میں اگر آپ کے خیالات مجھ سے ملتے جلتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنی کمنٹ سے ضرور نوازیے. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو, آپ اس کو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی کہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.